بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے روح پرور موضوع پر بات کریں گے جو صرف معلوماتی نہیں بلکہ ایمان کو تازہ کرنے والا، ہماری روح کو جھنجھوڑ دینے والا ہے اور دل کی گہرائیوں تک اثر کرنے والا ہے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کا ایمان اور روح تازہ ہو جائے گی۔ درود پاک کوئی عام الفاظ نہیں، یہ وہ مبارک کلمات ہیں جو صرف الفاظ نہیں، نور ہیں، دوا بھی ہے، دعا بھی ہے، ذکر بھی ہے۔ درود پاک کا ہمارے جسمانی اعضاء کے ساتھ کیا گہرا روحانی تعلق ہے، اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ درود شریف محض زبان سے نکلنے والی آواز نہیں، بلکہ یہ ایک روحانی نور ہے، روحانی لہریں ہیں جو انسان کے وجود میں دوڑ کر اسے روحانی زندگی عطا کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ اخلاص سے، محبت سے درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے الفاظ دل کی گہرائیوں سے اٹھتے ہیں اور پورے جسم کو اپنی روحانی حرارت سے بھر دیتے ہیں۔ جیسے خون رگوں میں گردش کرتا ہے، ویسے ہی درود پاک کا نور، درود پاک کی برکت انسان کے ہر عضو تک روحانی توانائی پہنچاتی ہے۔ اہل دل، صوفیہ کرام اور روحانی معالجین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ درود پاک دل کے اوپر ایسا نور ڈالتا ہے جس سے دل زندہ ہو جاتا ہے۔ وہ دل جو دنیا کے غموں، گناہوں اور بے چینیوں سے بھرا ہوتا ہے، درود پاک کے ورد سے دل پاک ہو کر قلب سلیم بن جاتا ہے۔ ایسا دل جو صرف اللہ کی محبت میں دھڑکتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ڈوبا رہتا ہے۔ درود شریف دل کے لیے روحانی آکسیجن ہے۔ جب انسان درود پاک پڑھتا ہے تو دل کی دھڑکن متوازن ہو جاتی ہے۔ کئی اللہ والوں کا قول ہے کہ درود پاک دل کے زنگ کو اتارتا ہے، جیسے پانی دھول کو بہا لے جاتا ہے۔ دل کی بیماریوں سے بھی راحت ملتی ہے درود پاک پڑھنے سے، اور دل کو نور بھی ملتا ہے اگر درود پاک اخلاص اور محبت سے پڑھا جائے۔ اب بات کرتے ہیں کہ درود پاک کا ہمارے دماغ پر کیا اثر پڑتا ہے۔ درود پاک کا دماغ پر اثر اتنا گہرا ہے کہ انسان کی سوچ، فہم اور ادراک کی دنیا بدل جاتی ہے۔ سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ مثبت الفاظ دماغ میں سکون اور استحکام پیدا کرتے ہیں۔ درود شریف سے بڑھ کر مثبت اور نورانی الفاظ اور کیا ہو سکتے ہیں۔ جو شخص کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، اس کی فکر میں وسعت، نگاہ میں گہرائی اور دل میں فراخی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ مسائل میں الجھنے والا نہیں بلکہ ان کا حل بن جاتا ہے۔ درود پاک ہماری آنکھوں پہ کیسے اثر کرتا ہے؟ درود پاک کی تاثیر آنکھوں پر بھی نمایاں ہوتی ہے۔ یہ آنکھیں جن سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، جب درود پاک پڑھتے ہیں تو یہ درود پاک کے نور سے روشن ہو جاتی ہیں، حیا، نور اور معرفت سے چمکنے لگتی ہیں۔ وہ آنکھیں پھر گناہوں سے، فتنوں سے اور بے حیائی کو نہیں دیکھتی، بلکہ ہر منظر میں اللہ کی نشانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو تلاش کرتی ہیں۔ یہ وہی آنکھیں ہوتی ہیں جو رات کی تنہائی میں درود پاک کے ورد کے ساتھ بہنے والے آنسوؤں سے چمکنے لگتی ہیں۔ جب بندہ درود پاک ادب سے پڑھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں، درود پاک آنکھوں کے آنسوؤں کو نور میں بدل دیتا ہے۔ یہ آنکھیں دنیا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے دیکھتی ہیں، نفرت سے نہیں دیکھتی۔ اب بات کرتے ہیں زبان کی۔ زبان جو انسان کی شخصیت کا آئینہ ہوتی ہے، درود پاک کے اثر سے نہ صرف پاکیزہ ہو جاتی ہے بلکہ اس کی باتوں میں تاثیر، اس کی باتوں میں اثر، نرمی اور سچائی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو زبان کبھی غیبت، جھوٹ یا بدگوئی میں لگی ہوتی ہے، وہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتی ہے، اور اس ذکر سے اس کی ہر بات باعث خیر بن جاتی ہے اور اس میں تاثیر آ جاتی ہے۔ درود پاک کا اثر صرف الفاظ پر نہیں بلکہ سانسوں تک پہنچتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کہتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کا ہر سانس خوشبو بن گیا ہو
اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ جو درود پاک میں مگن ہو جائے اس کے جسم سے نور اور خوشبو کا ظہور ہونے لگتا ہے، جو فرشتے محسوس کرتے ہیں، جو بندے کی روحانی حیثیت کو بلند کر دیتا ہے۔ اب آتے ہیں جسمانی بیماریوں پر درود پاک کے اثرات۔ درود پاک صرف روحانی غذا نہیں ہے بلکہ جسمانی شفا ہے۔ جو لوگ درد، بے چینی یا بیماری میں درود پاک کو بطور وظیفہ پڑھتے ہیں، انہوں نے خود گواہی دی اور محسوس کیا کہ انہیں سکون، راحت اور بعض اوقات مکمل شفا نصیب ہوئی۔ اس لیے کہا جاتا ہے درود وہ دوا ہے جو ہر مرض کا علاج ہے۔ ایسے لاکھوں واقعات موجود ہیں جس میں درود پاک کی برکت سے لوگوں کو رزق، شفا، امن، ہدایت، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوئی۔ یہ جذباتی باتیں نہیں بلکہ سچے تجربات ہیں۔ صرف روزانہ ادب سے آپ بھی درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، کم از کم 100 بار پڑھیں۔ انتہائی ادب والا، توجہ والا، باوضو درود پاک پڑھیں۔ آپ کی زندگی میں ایسا انقلاب آئے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایسے لاکھوں واقعات موجود ہیں جس میں درود پاک کی برکت سے لوگوں کو رزق، شفا، امن، ہدایت، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوئی۔ یہ سچے تجربات ہیں۔ آپ بھی اگر چاہتے ہیں درود پاک کا نور، درود پاک کا فیض آپ کے جسم کو ملے، آپ کے اعضاء کو ملے، تو روزانہ کم از کم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو با ادب، با وضو کوئی سا بھی درود پاک ادب سے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں۔ انشاءاللہ درود پاک کا فیض، نور اور برکتیں آپ کو بھی ملیں گی۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایسا انقلاب آئے گا کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ درود پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، قیامت کے دن میرے قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ یہ ایک عظیم نعمت ہے کہ آج ہم چند لمحے صرف پڑھ لیں، کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کے مستحق بن سکتے ہیں۔ آج سے عہد کیجئے کہ درود پاک کو صرف زبان کا ورد نہیں بنانا بلکہ دل کا وظیفہ بنانا ہے۔ اپنے دن کا آغاز، اختتام اور ہر سانس درود پاک سے روشن کریں گے، اپنے ارد گرد بھی اس پیغام کو پہنچائیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو درود پاک کی برکتیں، نور، شفا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے لبریز کر دے۔ درود پاک پڑھنے والے لوگ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں۔ اکثر ان کی زبان پر مسلسل درود پاک ہوتا ہے۔ یہ روحانی تعلق اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ خواب بھی نورانی ہو جاتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے پر فرشتے سلام بھیجتے ہیں۔ ہر بار جب کوئی درود پاک پڑھتا ہے، فرشتے اس کا نام لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے دل کی بیماری ختم ہوتی ہے، ذہنی دباؤ ختم ہوتا ہے، بے خوابی ختم ہوتی ہے، ڈپریشن ختم ہوتا ہے، یہاں تک کہ جسمانی درد، یہ سب کچھ درود پاک کی برکت سے ختم ہوتے ہوئے آپ خود دیکھیں گے۔ درود پاک ایک دوا بھی ہے، دعا بھی ہے، ذکر بھی ہے۔ درود پاک سے رزق میں برکت ہوتی ہے، وقت میں سکون آتا ہے، تعلقات میں بہتری ہوتی ہے، اولاد کی اصلاح ہوتی ہے، نیک خواب، روحانی ترقی۔ درود پاک ہر حال میں فائدہ دیتا ہے۔ اللہ کریم آپ کو، مجھے، ہم سب کو باادب درود پاک پڑھنے والا، پڑھوانے والا بنا دے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔